اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے اوپر کچھ خاص فضل و کرم بھی کیے ہیں جو کہ پہلی امتوں پر نہیں تھے۔ ان خصوصی فضل و کرم میں سے عشرہ ذو الحجہ بھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کے بارے میں ہمیں خصوصی طور پہ عبادات، ذکر، اذکار اور اس میں خصوصی طور پہ اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کا کہا ہے، اور پھر ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی خاص طور پہ حکم دیا گیا، اور پھر اس کی طاق راتوں میں جاگ کے شب قدر کی تلاش کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، اور شب قدر ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم۔ جس طرح ماہ رمضان میں عشرہ، آخری عشرہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں اور شب قدر تلاش کی جاتی ہے جس کی عبادت بہت زیادہ ہے، یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح عشرہ ذو الحجہ بھی ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور فضیلت کے حامل ہیں۔ اب ماہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا کہ عشرہ ذو الحجہ اس کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ محدثین نے یہ کہا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ جو ہے اس کے دن زیادہ افضل ہیں، اور ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں زیادہ افضل ہیں۔ تھوڑا جا پیچھے کر دو بس۔ عشرہ ذو الحجہ، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 ایام، ابتدائی 10 دن، آج انہی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ آگے 2-4 دنوں کے بعد یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے ذو الحجہ کا، تو اس حوالے سے یہ گزارشات ضروری ہیں کہ ان ابتدائی 10 دنوں کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اور اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
اور یہ اب کی بات نہیں ہے یا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے، جب سے کائنات بنی ہے تب سے ایسا ہے۔ اب اور یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ایک ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے جو آگے پیچھے آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کے اندر ظلم نہ کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر کسی طرح کی زیادتی نہ کریں۔ اس میں جنگ و جدال اور اس طرح کا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا، اسے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی ان مہینوں میں کرتا ہے تو اس کا باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حرمت والے مہینے، اور ان حرمت والوں مہینوں میں ایک کون سا ہے؟ ذوالحجہ، جس کی بات ہو رہی ہے۔ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور پھر جو عشرہ ذوالحجہ ہے پہلے 10 دنوں میں ہی حج کے ایام آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ تم حج اور عمرہ کیا کرو، پے در پے کیا کرو، ایک دوسرے کے پیچھے حج و عمرہ کرتے رہیا کرو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور قوت دی ہے تو جتنے حج جو ہے وہ کر سکتے ہو، عمرے کر سکتے ہو، کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، اللہ تعالیٰ حج عمرہ زیادہ کرنے کی وجہ سے فقیری بھی ختم کر دیتے ہیں، غربت بھی ختم کر دیتے ہیں، اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک گناہوں سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور ایسے پاک صاف ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ اس دنیا میں اس کا پہلا دن ہے، اور پھر اللہ تعالی اس کی فقیری کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینفیان الفقر، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو مٹا دیں گے، اس کی غربت ختم کر دیں گے۔ مطلب یہ ہوا حج اور عمرہ زیادہ کرنے سے پیسے میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ پیسے میں بڑھوتری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فقیری کو ختم کر دیتا ہے، غربت اور تنگ دستی بدحالی کو ختم کر دیتا ہے، اگر استطاعت ہے، قوت ہے تو حج و عمرہ کرنے سے۔ اور یہ دونوں کام اس طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہو تو جس طرح اس کو بٹی میں ڈال کے صاف کر کے اس لوہے کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس کا زنگ اتار دیا جاتا ہے، ایسے ہی اور اسی طرح سونے چاندی کو جس طرح صاف کیا جاتا ہے، اس طرح بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کس سے؟ حج مبرور سے، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، وہ عمرہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے جنت کے حج مبرور اور حج مقبول، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی تیسری فضیلت یہ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام بالخصوص، اور یہ جو ہے وہ مہینہ بالعموم، ابتدائی 10 ایام کی یہ فضیلت ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ ان آیات کے بارے میں لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ 10 راتوں کی قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اب ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ذکر کرو ایام معلومات میں۔ اور یہ معلوم ایام کے بارے میں بھی جو ہے وہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد
ابتدائی عشرہ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، تو لہذا یہ اس کی تیسری فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر ایام معلومات سے مراد بھی مفسرین کے نزدیک یہی 10 دن ہیں۔ اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نیک اعمال کی محبوبیت کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم عبادت کریں گے ان دنوں میں، ذکر اذکار کریں گے، تسبیح و تحلیل کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، نیکی و عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی، عبادت، صدقہ زیادہ محبوب ہے باقی دنوں کے مقابلے میں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه، کوئی بھی عمل اس عشرے میں جو کیا جاتا ہے، اس عشرے میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے باقی دنوں کے مقابلے میں۔ آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں؟ آپ نے فرمایا، ولل جہاد، جہاد بھی نہیں، جہاد سے بھی زیادہ فضیلت والے عمل، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اپنی جان لے کر اور مال لے کر اپنے گھر سے نکلا، فلم یرجع بشیء، نہ ہی وہ خود واپس آیا، نہ ہی اس کا مال واپس آیا، یعنی وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گیا، اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جہاد پہ بھی جاتا ہے اور وہ غازی بن کے واپس آ جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے یہ 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت۔ پانچویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے، جس دن تمام حاجی ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، عرفات کے دن، یوم عرفہ کا دن، اور یہ وہ دن ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے محدثین نے، مفسرین نے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کیا، سب روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا نا، الست بربکم، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ یوم عرفات، یعنی عرفات کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے، عرفات کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو ذرات کی صورت میں بکھیر دیا، جو کہ قیامت تک پیدا ہونے والی، قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو، اور یہ وہ عالم ہے جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں، عالم ارواح۔ عالم ارواح بھی عرفات کے مقام پہ ہوا تھا، اور یہ عرفات کے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، جسے وعدہ الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی عقیدہ توحید کا اقرار لیا تھا، ساری روحوں نے، قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں نے یہ اقرار کیا تھا، قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، عقیدہ توحید کا اقرار کیا تھا، اور یہ عرفات کے مقام پر ہوا تھا۔ تو یہ اس کی پانچویں فضیلت ہے، اور اس کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ ابتدائی 10 دنوں میں جو یوم عرفہ ہے، یعنی عرفات کا جو دن ہے، جس دن عرفات کے مقام پر سب جمع ہوتے ہیں، یوم عرفہ کے دن، اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس دن کے روزے کی فضیلت کتنی ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یہ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے، یوم عرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال ماضی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ کس میں آتا ہے؟ عشرہ ذوالحجہ، یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، اس دن کا ایک روزہ رکھنا 1 سال آئندہ اور 1 سال ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور اس کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 9 دن جو بنتے ہیں، یعنی جو باقی 8 دن بنتے ہیں، ان ایام کا روزہ رکھنا بھی مسنون ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا ہے، آپ کی جو ہے وہ ازواج مطہرات میں سے ایک نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے، یعنی ان 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے محدثین نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 9 دنوں کے جو ہے وہ روزے رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ عَاشُورَا، اور یوم عاشورہ کا بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ اول الاثنین من الشہر والخمیس، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو ان میں پہلے 9 روزے بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال پہلے 9 دن کے روزے رکھنا، پہلے 8 جو ہے وہ روزے اور ایک جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا، یہ جو ہے وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں اگر اس حدیث سے یہ بات ثابت نہ بھی ہو، جیسا کہ بہت سارے جو ہے وہ محدثین نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد ہیں پہلے 9 دن کے روزے۔ اگر پہلے 9 دن کے روزے صرف ایک دن کا بھی روزہ اس سے جو ہے وہ مراد لیا جائے، تو چونکہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، نیکی کے کام کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہم اس اعتبار سے بھی ان ایام کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں ایک یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن، اور یہ سال بھر کا افضل ترین دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اعظم الایام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے بڑا دن یوم النحر ہے۔ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہی وہ آتا ہے، یعنی قربانی والے دن، عید الاضحیٰ والے دن جو ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں، یہ قربانی والا دن، اس دن سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ قربانی کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد والا دن، یعنی جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، 11 کا دن ہے۔ بہرحال یہ دن بڑے اہم ہیں۔ اور اس کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں ہر قسم کی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی 10 دنوں میں ہر طرح کی عبادات کا مجموعہ ہے اس کے اندر۔ کیسے؟ ایک تو صلاۃ پنجگانہ ہے، 5 وقت کی نماز ہے، پھر نفلی نمازیں بھی ہیں، چونکہ اس میں خاص ترغیب دی گئی ہے نفلی نمازوں کی، صدقہ بھی ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا خاص حکم دیا گیا ہے، پھر یوم النحر والے دن جو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں وہ بھی صدقے کی ایک صورت ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ان دنوں میں دی جا سکتی ہے، اور کئی لوگ دیتے بھی ہیں 1 سال پورا ہونے پہ۔ اور پھر ان ایام میں چونکہ حج کے ایام ہیں، تو اس ایام میں بندہ پیسہ لگا کے، مال و دولت لگا کے حج کے لیے جاتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ صدقہ، وہ والے سارے پیسے جو اپنی اس فرض کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہے، وہ بھی صدقے میں آتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے اس میں، اور حج کی عبادت بھی۔ لہذا اس میں مالی عبادات بھی ہیں، بدنی عبادات بھی ہیں۔ ان 10 دنوں میں مالی عبادات بھی آ جاتی ہیں، بدنی عبادات بھی آ جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ فضیلت والے ایام ہیں۔ اور 10ویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن دین کی تکمیل کا اعلان ہوا تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، کیونکہ یہ آیت تکمیل دین کی آیت ہے۔ اس دن اعلان ہوا تھا کہ وہ شریعت
جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اس آیت، یہ آخری آیت ہے جس میں تکمیل دین کا حکم دیا گیا ہے کہ آج کے بعد دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، لیکن یہودی تو اس دن کو عید کا دن مناتے ہیں اور منانا چاہتے تھے، مناتے نہیں ہیں، منانا چاہتے تھے کہ یہ اتنا بڑا ایک خاص ان کو فضیلت دی گئی ہے اور خاص مقام دیا گیا ہے امت محمدیہ کو، لیکن مسلمان آج بھی سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے۔ وہ طرح طرح کی نئی چیزیں بدعات کی صورت میں اس میں داخل کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے دین مکمل نہیں ہے۔ اس وقت یہودیوں کو سمجھ آ گئی کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور وہ اس دن کو عید کا دن منانا چاہتے تھے۔ جس طرح ماہ رمضان جب مکمل ہوتا ہے ہم عید الفطر مناتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان مکمل ہم نے گزار لیا اللہ کی بات و ریاضت میں، اب ہم خوشی کا دن منا رہے ہیں عید الفطر۔ ایسے ہی دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا تو یہ خوشی کا دن قرار دیا اور مسلمانوں پر اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو مسلمان، افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان اس کو آج بھی نہیں سمجھتا ہے کہ دین مکمل ہوا ہے، طرح طرح کی نئی اختراعات، نئی بدعات اس میں داخل کرتا جا رہا ہے، جس طرح اس کا من چاہتا ہے، جس طرح اس کی خواہشات ہیں، اس کے مطابق اپنے دین کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور اس کی 11ویں وجہ یہ ہے، بلکہ یہ اس میں کرنے کا کام بھی یہ ہے کہ جو بندے یا جو مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان دنوں میں خاص طور پہ، یہ والا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، جو قربانی کا ارادہ رکھنے والے ہیں، جنہوں نے قربانی کرنی ہے یا قربانی کا ارادہ ہے، جب یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹیں گے، نہ اپنے ناخن کاٹیں گے، جسم کے کسی حصے سے بھی اپنے بال نہیں کاٹیں گے، اپنے ناخن بھی نہیں تراشیں گے، بال بھی نہیں کاٹیں گے جسم کے کسی بھی حصے سے۔ تو یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جس دن قربانی کر لینی ہے، قربانی کرنے کے بعد، یعنی جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کے بعد، اس کو ذبح کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد بال بھی کٹوانے ہیں اور ناخن بھی تراشنے ہیں جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور 12واں کام یہ ہے، ان دنوں میں جو ہم نے خاص طور پہ کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، وہ ہے کہ تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ایام آتے تو وہ بازاروں میں نکل جاتے اور بازاروں میں اونچی اونچی پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کثیرا، یعنی اس طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو تکبیرات ہیں ان کا خاص طور پہ انہی میں ہی ان دنوں میں ہم نے اہتمام کرنا ہے، جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے۔ اور 13واں کام یہ ہے، 13ویں بات، اور اس کی فضیلت بھی اس میں ہے کہ ان ایام نے سچی توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اور 14ویں بات یہ ہے کہ ان ایام میں فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اب نوافل کون کون سے ہیں؟ ایک تو اشراق کی نماز، جس کا اجر پورے ایک حج اور عمرہ کے برابر ہوتا ہے، اور دن میں 12 رکعتیں سنت، جو بندہ دن میں 12 رکعتیں سنت پڑھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ تیسری بات، تہجد کی نماز پڑھ کر سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، حدیث میں آتا ہے کہ نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ہے وہ نفلی عبادات، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نوافل پڑھنا۔ جتنے زیادہ نوافل پڑھیں گے، جتنے زیادہ جو ہے وہ سجدے کریں گے، اتنے ہی اللہ کے ساتھ ہم قریب ہو جائیں گے، ان کی اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ اور 15واں اور آخری بات یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، خاص طور پہ ان دنوں میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں کئی، ان میں خاص طور پہ، لیکن ہم ان اوقات کو بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جب اذان ہو جاتی ہے
اور اقامت یعنی اذان ہونے کے بعد جو 15-20 منٹ کا ٹائم ہمیں ملتا ہے، اس ٹائم میں اقامت سے پہلے پہلے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا قبولیت کا وقت سجدے کی حالت میں ہے، جب ہم جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز کے دوران سجدہ کر رہے ہیں، نوافل کے دوران سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر تو صرف عربی میں ہی ہم کوئی نہ کوئی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف سجدہ کر رہے ہیں، نوافل نہیں ہے، اکیلا بھی ایسے بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کے ہم دعا کریں، اس میں ہم اپنی زبان کے اندر بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سجدے کی حالت میں کی گئی دعائیں اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اور یہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد انفرادی دعا، جب فرض نماز ہو جائے تو نماز کے بعد باقی ذکر اذکار دعائیں پڑھنے کے بعد انفرادی طور پہ بندہ اکیلا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اور جو بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے اس سے مانگے۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی ہوتا ہے، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ گھڑی کسی بھی وقت سارے دن میں ہو سکتی ہے، تو سارا دن جمعے کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے، اس سارے دن کو ہم نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ لہذا جمعے کے دن اس گھڑی کو پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ سارا دن اطاعت و فرما برداری میں گزارے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، نوافل جو ہے وہ زیادہ پڑھے، نماز با جماعت میں سستی نہ کرے، ذکر اذکار اپنی زبان پہ جاری رکھے، جب بھی موقع میسر آتا ہے فضول جو ہے وہ گپ شپ میں اپنا وقت نہ لگائے، اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ جب وہ سارا دن اس طرح گزار دے گا تو اسے ایک خاص گھڑی مل جائے گی۔ اور اسی طرح قبولیت کے اوقات میں ہر رات میں بھی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، رات میں بھی خاص گھڑی ہوتی ہے، پچھلے پہر جسے کہتے ہیں، آخری حصہ جب رات کا رہ جاتا ہے، اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہم نے نوافل پڑھ کے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا، تو اللہ تعالیٰ اناؤنس کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خاص بڑی یہ ان دنوں میں خاص طور پہ کام کرنے ہیں۔ اور اگر کسی کو آب زمزم جو ہے وہ پینے کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہو جائے تو آب زمزم ایک تو کھڑے ہو کے پینا چاہیے اور قبلہ رخ ہو کے پینا چاہیے، دوسرا اس کو پڑھتے ہوئے دعا بھی کرنی چاہیے، جو اس کو پڑھتے ہوئے یعنی اس کو پیتے ہوئے جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے خاص اوقات بھی کچھ آپ کو بتا دیے ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ان 15 چیزوں کے سے یہ بات کھلی یعنی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان ایام کی فضیلت کیا ہے اور ہم نے ان دنوں میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ دن 2-4 دن بعد شروع ہونے والے ہیں، ہم سب نے پوری کوشش کے ساتھ، پورے احساس اور شعور کے ساتھ ان دنوں میں داخل ہونا ہے، اور ان دنوں کو احساس و شعور بیداری کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے ہیں، اور ان کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے نیکیوں کے ذخیرے میں اضافہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔